اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ لفظی ترجمہ۔ آج کے سبق میں آپ کے لیے بامشکل سے 6 الفاظ ہیں جو نئے ہیں اور باقی کے سب بڑے آسان اور اردو والے الفاظ ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کے PDF ریڈی ہیں، ساتھ ساتھ آپ سنتی جائیں، ویڈیو کو روکے پاز کریں، لفظی ترجمہ لکھیں، پھر اس کے دوسرے لفظ پر پھر آگے بڑھتی جائیں اسی طرح۔ تو چلیں بسم اللہ، آیت نمبر 96 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اب ہم اس کو بریک کریں گے نا، تو وا اور لا البتہ، تجدہ تم پاؤ گے، تا سے شروع ہو رہا ہے نا تو اسی لیے تم، وجدہ کا معنی ہوتا ہے پانا، تو اور البتہ تم ضرور پاؤ گے، ہم ان کو۔ اب آپ کو لگے گا کہ یہ ضرور کہاں سے آ گیا، وا تو اور، لا البتہ، تا سے شروع ہو رہا ہے تم، آخر کا ہم جو لگا ہے یہ پروناؤن ہے، تو یہ ضرور کہاں سے آیا۔ تو چلیں اس قاعدے کو، اس رول کو آپ سائٹ پر لکھیں۔ جب بھی دیکھیں شروع میں لا آ جائے، وا کے بعد لا سے شروع ہو رہا ہے نا، لَتَجِدَنَّهُمْ، تو اگر کوئی لفظ وہ جو لفظ کا حصہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اگر یہ لا سے شروع ہوتا ہے اور آگے نون مشدد ہو، یعنی نون پہ شدہ اگر ہو، تو ہم کیا لکھیں گے، البتہ ضرور۔ اب آپ کو اس میں نون مشدد نظر آ رہا ہے اور لا بھی ہے شروع میں، تو اسی لیے ہم اس میں ضرور لکھا کریں گے۔ تو اس طرح آپ اگر آگے بھی دیکھیں کوئی لفظ آتا ہے لا ہے اور اس میں نون مشدد ہے تو البتہ ضرور۔ تو اب یہ اس کا ترجمہ کیا ہوا، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ہم ان کو۔ احرسا، بہت زیادہ حریص، یہ اردو میں کہتے ہیں نا، یعنی حرص کرنا، جیسے لالچ جس کو ہم کہتے ہیں، تو احرسا بہت زیادہ حریص یا سب سے زیادہ حریص۔ الناسی، لوگوں میں سے، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، الناسی لوگوں میں سے، علی اوپر، حیاتن زندگی کے، ومن و اور من سے، الذین ان لوگوں کے، ومن الذین اور ان لوگوں میں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یودو روٹ ورڈ ہے واو دال دال، یعنی چاہنا کسی کو، یہ معنی ہوتا ہے، تو اس کا ہم معنی لکھیں گے دل سے چاہتا ہے۔ احدہم، احد ایک کو کہتے ہیں، تو احدہم ایک ان میں سے، لو کاش، یعمرو، یہ اردو میں جیسے ہم عمر کہتے ہیں یہ وہی ہے، عمر یعنی ایج، تو یعمرو یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ عمر دیا جائے، یہ پیسیو ٹینس میں ہے، مجہول ہے، اور اس کی نشانی ہم نے کیا دیکھی تھی اگر آپ کو یاد ہو، کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مجہول ہے، پیسیو ٹینس میں ہے، یہ پہلے پیش سے شروع ہوگا اور اس کے بالکل لاسٹ سیکنڈ لیٹر پر زبر ہوگا، تو یہ اس کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ الف سنتن، الف کہتے ہیں ہزار کو، اور سنہ جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، کون سا سن چل رہا ہے، یعنی سن کا مطلب ہے، جیسے اردو میں ہم سن کہتے ہیں، عربک میں سنہ ہے یعنی سال، الف سنہ ہزار سال، وما و حالانکہ، ما نہیں، یہاں ما کا ترجمہ نہیں ہوگا، ہوا وہ، یعنی یہ ہوا پروناؤن ہے نا، ضمیر کس کے بارے میں یعنی ہے، بریکٹ میں لکھ لیں عمر، بمزازیہ، اس کا روٹ ورڈ ہے زئی ہا، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے جیسے بچانے کو کہتے ہیں یا دور کرنا، دور کرنے کو کہتے ہیں، تو ترجمہ لکھیں بچانے والی ہی اس کو، من العذابی عذاب سے، ان کا ترجمہ ویسے ہوتا ہے کہ یا یہ کہ، لیکن یہاں پہ اگرچہ زیادہ بہتر ہے، تو اگرچہ، یعمرا وہ عمر دیا جائے، جو اردو میں بھی کہتے ہیں عمر وہی ہے سیم، واللہ اور اللہ تعالیٰ،
बसीरुम देखने वाला है, बीमा, यहाँ हम बीमा का एक साथ माना करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, बी अलग या माँ अलग। बीमा जैसे माँ का तो माना होगा जो, तो यहाँ पे होगा उसको जो। यामलून, या से शुरू हो रहा है वो, और बीच में है ऐन मीम लाम, अमल। वाउ नून तो आपको पता है कि ये प्लूरल फॉर्म जमा के लिए आता है, तो वो अमल करते हैं। आयत नंबर 97, कुल कह दीजिए, मन जो, काना है, अदुवन, अदू कहते हैं, जैसे उर्दू में आपने सुना है अदावत, दुश्मनी के लिए आता है ना, अदावत किसी से रखना, दुश्मनी रखना, तो अदू यहाँ पे दुश्मन का माना है, दुश्मन। लिजिब्रीला, जिब्राईल अलैहिस्सलाम का, यहाँ ली का तर्जुमा लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं करेंगे, बल्कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम का। फ़इन्नहु, फ़ा प्लस इन्ना प्लस हु, फ़ा तो, इन्ना बेशक, हु वो, तो बेशक वो। नज़्ज़लहु, अब आप देखें उर्दू में भी कहते हैं ना हम नाजिल करना, सेम वही लफ्ज़ है, बस यहाँ पे एक बात को थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लिख लें। एक तो यहाँ पे देखें नज़्ज़ला है, जब हम देखें कि 3 लेटर है और तीनों पर भी ज़बर है, देखिए नून पर भी ज़बर है, ज़ा पे भी ज़बर है, लाम पर भी ज़बर है, इस तरह अगर तीनों लेटर्स पर ज़बर हो तो आप उसका माना लिखेंगे उसने, यानी नज़्ज़लहु, उसने नाजिल किया, हु उसको। तो ये उसने कहाँ से आया आपको पता चल गया है ना, जब तीनों लेटर्स पर ज़बर हो तो उसने भी हम साथ में लिखेंगे, तो उसने नाजिल किया हु उसको, अला ऊपर, क़ल्बी का क़ल्ब दिल का तेरे, बिइज़्निल्लाह बी साथ, इज़न के, अल्लाह ही अल्लाह के, मुसद्दिक़न जो तस्दीक़ करने वाला है, उर्दू में यही कहते हैं हम तस्दीक़ करने वाला। लिमा लिए माँ उसके जो, लिए उसके जो, बैना यदैही, हमने लास्ट लेसन में देखा था इसको, बैना दरमियान, यदई हाथों के, ही उसके, दरमियान हाथों के उसके, यानी इसका मतलब ये होगा कि जो उसके आगे है, ठीक है, तो जो उसके आगे है, वो हुदाओं और हिदायत, व बुशरा और खुशखबरी, ये लोग नाम भी रखते हैं ना बुशरा, तो खुशखबरी, लिल मुमिनीन, लिए, मुमिनीन मोमिनों के। आयत नंबर 98, मन जो, काना है, अदुवन दुश्मन, लिल्लाही, यहाँ ली का तर्जुमा हम फिर लिए नहीं करेंगे, लिए अल्लाह के नहीं, इस तरह नहीं लिखेंगे, लिल्लाही अल्लाह का, व मलाइकतिही, व और, मलाइकती फ़रिश्तों का, ही उसके, और फ़रिश्तों का उसके, व रुसुलिही, व और रुसुल रसूलों का, ही उसके, व जिब्रीला और जिब्रील अलैहिस्सलाम का, व मीकाला और मीकाईल अलैहिस्सलाम का। फ़इन्ना, फ़ा तो, इन्ना बेशक, तो बेशक, अल्लाहु अल्लाह ताला, अदुवन, अदुव दुश्मन को कहते हैं, दुश्मन है, लिल काफिरीन काफिरों का। तो देखिए आज के सबक में आपके लिए 6 अल्फाज नए हैं, वलतजिदन्नहुम, और अलबत्ता तुम ज़रूर पाओगे, हम उनको, और आपको ये रूल याद रखना है, ला के बाद अगर नून मुशद्दद आ जाए, नून पे शद्दा हो, तो और अलबत्ता के साथ ज़रूर भी लिखना होगा हमें वहाँ। और दूसरा लफ्ज़ यवद्दु, और अल्फ सना, अल्फ हज़ार को कहते हैं सना साल, बिमुज़ाज़िही बचाने वाली उसको, और ये हम पिछले सबक में भी पढ़े हैं, आपको याद हो गया होगा अब तो, ये अदुवन, अदुव दुश्मन को कहते हैं। और नज़्ज़लहु में हमने एक रूल सीखा है कि अगर तीनों लेटर्स पर ज़बर हो तो आप उसने का माना करेंगे, यहाँ पे नज़्ज़लहु, उसने नाजिल किया उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक यहाँ पे मुकम्मल हुआ।
تفسیر سن لیجئے گا انشاءاللہ، شارٹ سی یعنی بریف سی تفسیر رہے گی. جزاک اللہ خیراً. آیت نمبر 96 تفسیر. بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے. یودو دل سے چاہتا ہے، احدہم ایک ان میں سے، لو کاش یعمرو کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنۃ 1000 سال. ان کی تو تمنائیں اتنی ہیں، موت کی آرزو تو چھوڑے، ان کی تمنائیں یعنی دنیا کے حریص اس طرح ہے کہ یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگ، ایون مشرکین سے بھی زیادہ یہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں. ان کی تمنائیں تو یہ ہے کہ انہیں 1000 سال کی عمر ملے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہوا بمزازہ، اور حالانکہ یہ عمر اگر ان کو دے دی بھی جائے تو یہ بچانے والی نہیں ہے اس کو. یعنی 1000 سال کے بعد بھی پھر انجام کیا ہے؟ 1000 سال اگر مل بھی جائیں لیکن اگر اس میں نیک عمل ہی نہ ہو تو 1000-2000 سال بھی کوئی انسان کو بچا نہیں سکے گا. آخر میں پھر جا کے وہی عذاب ہے، تو عذاب سے ان کو یہ لمبی عمر بھی نہیں بچا سکے گی. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اب آیت 97 میں اس کی حدیث میں نا یہ آتا ہے کہ یہودی علماء تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سوالوں کا جواب دیں. اگر آپ نے ان سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. کیونکہ یہ ایسے سوال تھے کہ یہ اونلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اس کے جواب نہیں دے سکتا تھا. تو جب انہوں نے یہ سوال پوچھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودی علماء کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو انہوں نے کہا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ کیونکہ اتنا تو انہیں پتہ چل گیا کہ ایسی باتیں ہیں کہ انسان اپنی طرف سے تو نہیں بتا سکتا ہے، تو وحی آپ کی طرف کون لاتا ہے؟ یہ سوال یہودیوں نے پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل. تو یہودی پھر کہنے لگے کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے. جبریل علیہ السلام ان کو دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ جبریل علیہ السلام جو ہے قتال ہے یا عذاب کو لے کر اترتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اب اس کا بہانہ کر دیا کہ نہیں، اگر جبریل آپ کی طرف وہی لے کر آتے ہیں تو ہم تو جبریل علیہ السلام کو پسند ہی نہیں کرتے. وہ تو سخت احکامات لے کر اترتے ہیں، وہ تو قتال اور عذاب لے کر اترتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا آیت نمبر 97 میں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام میں باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے. یعنی جبریل علیہ السلام کو تو جو تم دشمن سمجھتے ہو وہ تو ایسا پیغام لے کر اتارے ہیں کہ جو کتاب تم یہودیوں کے پاس ہے اس کتاب کی تو تصدیق کرتی ہے یہ قرآن، اور یہ ہدایت ہے مومنوں کے لیے، یہ خوشخبری دینے والا ہے. اب نیکسٹ آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کانا، جو کوئی ہو عدوً دشمن، للہ اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبریل کا، و میکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین دشمن کافروں کا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن جو ہو تو ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے. کیونکہ یہود کہتے تھے میکائیل ہمارا دوست ہے، میکائیل علیہ السلام کو، جبریل علیہ السلام کو دشمن سمجھتے لیکن میکائیل کو ہمارا دوست کہتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میکائیل جبرائیل جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. جو بھی ان کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے. گویا اللہ کے کسی ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے. تو اس سے نا یہ بات واضح ہوئی کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری ہے، اور ان سے بغض رکھنا اور عناد رکھنا، دشمنی رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمائی ہے، کہا کہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے. تو اولیاء اللہ کون ہیں؟ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، تو دیکھیں لیکن محبت ہو اولیاء اللہ سے، ان کی تعظیم بھی ہو، لیکن ان کی محبت اور تعظیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی خبروں پر گنبدیں یا خوبے بنائے جائیں.
ان کی خبروں پر سالانہ عرس کے نام پر میلے ٹھیلوں کا اہتمام کیا جائے، یا ان کے نام کی نظر و نیاز، یا ان کے خبروں کو غسل دیا جائے، یا ان پر چادریں چڑھائی جائیں اور انہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے۔ ان کی خبروں پر وہاں پر جا کر بیٹھنا، چوکھٹوں پر وہاں سجدے کرنا، تو یہ اولیاء اللہ سے محبت نہیں ہے، اس کو اولیاء اللہ سے محبت نہیں کہیں گے۔ یہ تو بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، عبادات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ اور ولی اللہ میں نا اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو نا اس میں کوئی کرامات یعنی سپر پاور کچھ اس طرح کے کرامات ہونے چاہیے، تو لازمی نہیں ہے۔ ولی اللہ کون ہے؟ وہی جو تقوی والی زندگی اختیار کرے، جو حلال اور حرام کا خیال رکھیں، اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اتنے لمبے بال، مہینوں سالوں جس نے نہایا نہیں ہوگا، میلے کچیل کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ناخن کے اتنے لمبے لمبے، نہ نماز کے پابند، لیکن وہ کچھ کرامات دکھاتے ہیں کہ چلیں ہاتھ میں گرم انگارہ پکڑ لیتے ہیں، یا پانی پر چڑھ کر دکھا رہے ہیں، یا کچھ اس طرح کی کوئی کرامات کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ولی اللہ ہے۔ تو ولی اللہ ہونے کے لیے کرامات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کئی ولی اللہ کو کرامات سے بھی نوازا ہے، لیکن جس طرح کا آج کل کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جو نہ نمازی ہے، نہ پرہیزگار ہے، نہ ہی اس میں کوئی صفائی کا خیال ہے، اور وہ کچھ کرامات دکھا کر ولی اللہ بن جاتا ہے لوگوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے جسے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہے، جو ولی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تقویٰ والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔